آله مع الإمام الحسن وأصحابه مع معاوية أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم روح اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اسماء کے اندر درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زبان کو کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سن کے سمجھنے کی عمل کرنے کی اور قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور نظریہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پچھلے درس فقہ میں ہم نے نماز کے واجبات تھوڑے سے پڑھ لیے تھے. آج ہم کچھ مزید انشاءاللہ تعالی نماز کے واجبات پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور پچھلے گزرے ہوئے سبق کے ساتھ آج کے سبق کو جوڑنے کے لیے دو چار لفظ کہ نماز کے فرض کی شان اور واجب کی شان برابر ہے. جتنا فرض پڑھنے کا ثواب ہے اتنا ہی واجب پڑھنے کا ثواب ہے. اسی طرح جتنا فرض چھوڑنے کا گناہ ہے اتنا ہی واجب چھوڑنے کا گناہ ہے. فرض ہے صرف ثابت ہونے میں. ثابت ہونے کے لحاظ سے فرق ہے کہ جتنی اعلیٰ دلیل کے ساتھ فرض ثابت ہوتا ہے اتنی اعلیٰ دلیل کے ساتھ واجب ثابت نہیں ہوتا. صرف یہ فرق ہے. ورنہ ہوتا واجب کمانا بھی ضروری ہے اور فرض کمانا بھی ضروری ہے. اور نماز کے اندر ان کا کیا فرق ہے کہ اگر فرض رہ جائے گا تو سرے سے نماز نہیں ہوگی. اگر واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے ایک یا دو یا کچھ زائد بھی بھول کر رہ جائیں تو آخر میں اگر سجدہ سہو کر لیا جائے گا تو پھر نماز ہو جائے گا. یہ فرض ہے. فرض اور واجب کے اندر یہ بھی فرق ہے. ایک دلیل کا فرق ہوتا ہے کہ فرض ایسی دلیل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ جس کے اندر شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. اور واجب ایسی دلیل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ جس کے اندر شبہ کی کوئی گنجائش ہوتی ہے. اس لیے واجب کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا جاتا بلکہ اسے گمراہ کہا جاتا ہے. اچھا جی, تو ہم نے کچھ واجبات پڑھے تھے کہ تکبیر تحریمہ میں اور الفاظ کی بجائے اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. اور سورت میں لانا, سورت سے مراد ایک سورت چھوٹی یا چھوٹی 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو تو یہ ملانا واجب ہے. اور نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا واجب ہے. اگر پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا بھول گیا تو دوسری 2 رکعتوں میں قرات کر لے گا اور سجدہ صاف کرے گا تو نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی, اور ایک فرض ہے کہ الحمد شریف کو صرف ایک بار پڑھنا. الحمد شریف جو پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ جو آمین تک ہے رب العالمین آمین تک, اس کو ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے. اگر اس کو دوسری بار پڑھیں گے تو واجب کا تکرار لازم آئے گا. تو ایک بار پڑھنا واجب ہے, دوسری دفعہ پڑھنا اس سے واجب ترک ہو جائے گا. کیونکہ ایک بار پڑھنا واجب تھا, دوسری دفعہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا, اس سے سجدہ سہو آ جائے گا. اگر 2 دفعہ الحمد شریف پڑھی گئی تو تکرار واجب کا تکرار یہاں پر ہم نہیں کر سکتے. اگر الحمد شریف 2 دفعہ پڑھی جائے گی تو واجب چھوٹ جائے گا اور سجدہ سہو لازم آ جائے گا. اگلا واجب ہے الحمد اور سورت کے درمیان
جب رب العالمین کرتا ہے بندہ، اس کے بعد لازمی بات ہے کوئی قرآن مجید کی صورت پڑھی جاتی ہے، تو الحمد العالمین اور سورت کے درمیان صرف 2 چیزیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ رب العالمین کے بعد ایک آمین کہنے کی اجازت ہے، اور سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کلمہ ہم پڑھیں گے سورت اور الحمد کے اور سورت کے درمیان پڑھیں گے تو واجب چھوٹ جائے گا اور پھر سجدہ سہو لازم ہے۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان کتنی چیزیں پڑھنے کی اجازت ہے؟ 2 چیزیں، ایک آمین، رب العالمین کے بعد آمین بندہ کہہ سکتا ہے، اس سے واجب نہیں چھوٹے گا، اور سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کہہ لے گا اس سے بھی واجب نہیں چھوٹے گا۔ یہ 2 لفظ پڑھنے کی اجازت ہے، وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی لفظ پڑھے گا ان 2 الفاظ کے علاوہ، آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ پڑھے گا تو پھر سجدہ سہو اس کو کرنا پڑے گا۔ آگے ہے جی قراءت ختم کر کے، جب قراءت کر لے گا، اب یہ پچھلے مسئلے ہو گئے قراءت کے درمیان کے الحمد کے اندر، اب جب قراءت ختم ہوگی اس کے بعد پہلا واجب کیا ہے؟ قراءت جب ختم ہوگی، جب ایک سورت بندہ پڑھنا چاہتے ہیں یا قل هو اللہ احد، جب وہ ختم ہوگی تب کیا کریں؟ اب اس پر واجب ہے کہ فوراً رکوع میں چلا جائے۔ اب اگر قراءت کر کے کھڑا رہے گا سیدھا قیام کے اندر تو ایک واجب چھوٹ جائے گا، اور تھوڑی دیر تک 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر کھڑا رہے گا قراءت کرنے کے بعد تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ قراءت ختم کرنے کے فوراً بعد رکوع میں چلے جانا ہے، قراءت ختم کر کے پھر کھڑے نہیں رہنا۔ اچھا جی، آگے ہے جی پھر جب رکوع میں چلا جائے گا، رکوع کے بعد پھر سجدے میں جائے گا، تو سجدوں کے اندر یہ واجب ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان اور کوئی چیز نہ آئے۔ 2 سجدے دونوں کے دونوں فرض ہیں، اور اس انداز میں فرض ہے، آپ نے فرائض کے اندر سنا تھا کہ دونوں سجدے فرض ہیں، اور اس انداز میں فرض ہے کہ دونوں سجدوں میں جب ماتھا زمین پر لگے تو دونوں پاؤں کی کم از کم ایک زمین پر لگنے میں فرض ہے۔ دونوں سجدے تو فرض ہیں، لیکن یہ واجب ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اور کوئی چیز نہ آئے۔ ایک سجدہ کر لیا، پھر کوئی اور چیز پڑھ لی اور پھر دوسرا سجدہ کیا تو اس طرح واجب چھوٹ جائے گا، اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ واجب ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کریں، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ پڑھنا پڑے، درمیان میں اور کوئی کام نہ کریں، یہ واجب ہے۔ آگے ہے جی 2 ایسے واجبات ہیں جو جن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے، انہوں نے اس پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے۔ یہ 2 واجب سے میں ابھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اتنی اہمیت کے نام پر، اور انہوں نے لکھا ہے اپنے زمانے کے اعتبار سے 911 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ آج کل کے زمانے کے کافی سارے مشائخ بھی ان کی نمازیں بھی خراب ہیں ان 2 واجبات کی وجہ سے۔ اتنے اہمیت کے حامل ہیں یہ 2 واجبات، اور ان واجبات کو عرف میں کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان، تا عین دال یا لام، اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ 2 واجب کون سے ہیں؟ تو کتاب کے اندر ایک اصطلاحی طور پر سمجھایا گیا، میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ تو اصطلاحی آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ان میں سے 2 جو ہیں واجب، ان میں سے ایک کا نام ہے جلسہ اور ایک کا نام ہے قوما۔ ایک کا نام ہے جلسہ اور ایک کا نام ہے قوما۔ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے اور رکوع سے واپس آ کر پھر سجدے میں جاتا ہے، تو رکوع سے جب واپس بندہ قیام کی طرف آئے تو ایک دفعہ جسم کے سارے اعضاء کا ساکن ہو جانا، سارا جسم کے اعضاء ساکن ہو جائیں 1 سیکنڈ تک تقریباً، اسے کہتے ہیں قوما۔ اس طرح کرنا واجب ہے۔ اگر اس انداز میں کیا جائے کہ رکوع سے بندہ واپس آیا، سیدھا ابھی تک کھڑا نہیں ہوا، دوبارہ سجدے میں چلا گیا، اب اس کا جو ہے ایک واجب چھوٹ گیا۔ آپ سجدہ سہو کرے گا تو نماز ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس طرح اس نے کیا، رکوع سے سر اٹھایا، سیدھا کھڑا ہو گیا بالکل، اور ایک لمحے کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے سارے کا سارا جسم بالکل سکون میں آ گیا، پھر آگے جو ہے سجدے میں چلا گیا، تو پھر اس نے تعدیل ارکان میں سے قوما کر لیا ہے، اب یہ اس کا واجب نگاہ ہو گیا۔ ایک ہے یہ واجب، اور دوسرا واجب ہے 2 سجدوں کے درمیان، اسے کہتے ہیں جلسہ۔ وہ جلسہ واجب ہے۔ وہ جلسہ کیا ہے کہ ایک سجدے سے سر اٹھائیں
پھر جب سیدھا بندہ بیٹھ جائے دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے سیدھا بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے جسم سارے کا سارا ایک لمحے کے لیے ساکن ہو جائے، پھر دوسرا سجدہ کرے۔ تو یہ دو واجب جو ہیں یہ ضروری ہیں، یہ ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ باقی واجبات کی طرف توجہ ہے الحمدللہ، ہم سجدے جو ہم لوگ کرتے ہیں لازمی بات ان کے درمیان کوئی چیز نہیں کرتے، باقی واجب ہمارے الحمدللہ اکثر لوگوں کی توجہ اس طرف ہے۔ لیکن یہ دو واجبات جس طرح مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، اور آج کل کے زمانے میں اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو جہاں پر بھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ علماء اور مشائخ خصوصاً جو ان کے قریب رہنے والے لوگ بھی یہ دو واجب چھوڑ دیتے ہیں اکثر، اور عوام الناس کا تو ان سے بھی برا حال ہے۔ تو ہم جب ایک مرکز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں جب یہ معلومات ہوں گی، تو اب آپ دیکھیں کوئی کسی شہر کا بچہ ہے کسی کا، وہ 15 20 یا 30 کے قریب شہروں کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے، تو یہ مسئلہ اگر 30 شہروں میں آپ بتائیں گے تو کتنی زیادہ تبدیل ہوگی اور کتنا ثواب ہمارے حصے میں آئے گا۔ تو یہ مسئلہ ضروری ہے، اور اس پر ایک حدیث پاک بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں، ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، حضور کی محفل میں بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قم فصلی فإنک لم تصلی، اے بندہ اٹھ اور دوبارہ نماز پڑھ کے تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ دوبارہ نماز کی طرف چلا گیا، پھر حضور کی محفل میں آیا، حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ اور نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر دوسری دفعہ جب نماز پڑھ کے واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توجہ دلائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعدیل ارکان کی طرف توجہ دلائی کہ تو جب رکوع سے واپس جاتا ہے تو اپنے جسم کو ساکن کرنے سے پہلے تو سجدے میں چلا جاتا ہے، اور ایک سجدہ جب تو ادا کرتا ہے، ایک سجدہ جب ادا کرتا ہے تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے تو اپنے جسم کو ساکن نہیں کرتا، بلکہ اس سے پہلے دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل ارکان کی طرف اس کو متوجہ کیا۔ تو آج یہاں پر ہم نے دو واجبات 3 اور پڑھے ہیں کہ ایک آیت یہ ہے، ایک فرض یہ ہے کہ ہم صرف ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، اور دوسرا اگر قراءت کر لے تو اس کے فوراً بعد رکوع میں چلا جائے، اور سجدوں کے اندر یہ واجب ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اور کوئی چیز نہ، ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ فوراً کیا جائے۔ اس کے بعد یہ دو واجبات آج آپ نے پڑھے جو انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، خود بھی ان کو اپنے ذہن میں نشین کریں اور پھر آگے بھی دوسروں کو بھی بتائیں جو لوگ اس طرح توجہ نہیں رکھتے، خصوصاً ان کو توجہ کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھائیں تاکہ کافی سارے لوگوں کی نمازوں کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ مسئلہ سمجھانے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر اس میں آپ یہ نیت شامل کر لیں گے جس طرح آپ نے حدیث پاک میں سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی، تو آپ کو مسئلہ سمجھانے کا بھی ثواب ملے گا اور نبی کی سنت کو زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ ایک بندے کو سمجھایا تھا۔ تو یہ واجبات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو پچھلے درس حدیث کے سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کی تھی کہ جو طلباء ہیں مدارس دینیہ کے، جو حفظ کرنے والے ہیں یا درس ثانی کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں قرآن اور سنت کی خاطر، تو وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں یا دوسرے انہیں کم تر سمجھتے ہیں، تو اس مسئلے کا حل ہم نے قرآن و سنت سے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگ ہمیں قیمتی سمجھیں یا نہ سمجھیں، یا ہمیں خود کو اس بات کا ادراک ہو یا نہ ہو کہ ہم کتنے قیمتی لوگ ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن پڑھنے والوں کی قدر موجود ہے۔ تو پچھلے درس حدیث کا یہ عنوان تھا۔ تو آج کے جو موضوع حدیث پاک کا عنوان ہے وہ ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، عالم بن جاتا ہے اور عمل کرنے لگ جاتا ہے، تو سارے اعمال میں سے سب سے زیادہ حسین عمل کون سا ہے؟ سب سے زیادہ حسین عمل کون سا ہے؟ تو اس پر سب سے پہلے میں ایک کتاب کی بھی طرف بھی آپ کی توجہ لانا ضروری سمجھتا ہوں، اگر آواز سے بھی آپ نے سنا ہو۔ وہ کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، وہ درود پاک کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے لکھنے کا سبب کیا تھا؟ حضرت محمد بن سلمان جزوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ تو اس کی وجہ آپ بیان فرماتے ہیں اسی کتاب کی ابتدا میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سفر پر میں روانہ تھا، تو
میں نے دیکھا کہ ایک گھر قریب ہے اور گھر کے قریب ایک کنواں ہے، اور لیکن میرا نماز کا وقت بالکل قریب ہے، جا رہی ہے نماز، لیکن پانی موجود ہے لیکن ڈول اور رسی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں وضو کر کے نماز پڑھ سکوں، ادھر نماز کا وقت بھی مختصر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گھر کے قریب سے ایک بچی سامنے آئی، اس نے مجھ سے وجہ پوچھی کہ بابا جی آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو میں نے اس بچی سے کہا کہ اسی وجہ سے پریشان ہوں کہ پانی تو موجود ہے لیکن میں اس پر استعمال خدا نہیں کرتا، نماز کا وقت بھی قریب ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں پانی سے وضو کر کے ہی نماز پڑھوں۔ اگرچہ آپ نے تیمم کے مسائل میں سنا تھا، اگر پانی موجود ہو لیکن میں استعمال نہ کر سکتا ہوں تو تیمم کرنا جائز ہے، لیکن آپ نے کہا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں کیونکہ پانی سامنے موجود ہے تو وضو کر کے ہی نماز پڑھوں۔ تو بچی آئی، چھوٹی سی بچی تھی، تو آئی، اس نے اپنا لوہا پہ دان کنویں میں ڈالا تو پانی جو ہے وہ کناروں تک آ گیا، وضو کا کنویں کا پانی کناروں تک آ گیا، ڈول کے بغیر پانی اوپر آ گیا، تو آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی، کیونکہ اس وقت تو یہ بات پوچھنے کا وقت نہیں تھا، آپ نے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے آواز لگائی، اے بچی میرا تیرے ساتھ کام ہے، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بچی نے کہا کہ بابا جی میں نے آپ کا کام کر دیا ہے، بس اب میں آپ سے زیادہ بات نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو میں پوچھ کے جاؤں گا ضرور کہ تیرے لعاب دہن میں اللہ نے کیسے برکت ڈالی ہے کہ تو نے لعاب دہن کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی جو ہے وہ کناروں تک آ گیا، میں نے وضو کر دیا۔ اس نے کہا بابا جی میں اور کچھ نہیں کرتی، فرائض کے بعد جب بھی مجھے وقت لگتا ہے میں محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام کرتی ہوں۔ یہ درود و سلام کی برکت ہے کہ کنویں کا پانی بھی جو ہے وہ نبوں تک آ گیا، کناروں تک آ گیا۔ تو پھر آپ کو یہ احساس ہوا کہ درود پاک کتنی عظمتوں والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پھر دلائل الخیرات ترتیب دی، اس میں ترتیب لکھی ہوئی ہے کہ سوموار کے دن یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھنی ہے، منگل کو یہاں سے یہاں تک پڑھنی ہے، ایک ہفتے میں پوری دلائل الخیرات کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو دلائل الخیرات کی صورت میں درود پاک پڑھتے ہیں یا ویسے درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو بھی نکھار عطا فرماتا ہے، ان کی زبان کو بھی شیرینی عطا فرماتا ہے، اور جہاں پر بھی وہ بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ محفل میں ان کو عزت اور وقار عطا فرما دیتا ہے۔ اور عربی زبان میں درود پاک کے موضوع پر کافی ساری کتابیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کتابیں ہیں، وہ بھی مطالعہ کرنی چاہیے، لیکن جو مطالعے کے ذوق رکھنے والے حضرات ہیں وہ حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے آب کوثر، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارات کافی سارے لوگوں کو اللہ کے نبی پاک میں ملے، اور اس کتاب کی اللہ تعالیٰ کے محبوب نے مقبولیت کی بشارت عطا فرمائی۔ اردو میں ہے تو چھوٹے بچے بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، انتہائی آسان لفظوں میں درود پاک کے فضائل اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ جو بندہ وہ کتاب مطالعے میں رکھتا ہے تو اس کے بہت زیادہ اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو مطالعے کا ذوق نصیب فرمائے اور درود پاک کی کثرت سے۔ تو آج ہم قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث چند بیان کر کے درود پاک کی فضیلت معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تفصیل کا چونکہ وقت نہیں ہوگا اس لیے میں قرآن مجید کی آیت اس کا ترجمہ، حدیث پاک اور اس کا ترجمہ عرض کر کے انشاءاللہ جلدی سے اپنا عنوان مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ درود پاک کی فضیلت میں حدیث سنیں گے یا درود پاک کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت سنیں گے تو آپ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاملین میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ عمل با عالم بھی بنائے اور با عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 22 پارے کی سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ ہے، اکثر خطبوں میں علماء کرام اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی عمل ارشاد فرمایا، اپنے ملائکہ کا بھی، اور ہمیں بھی حکم فرمایا کہ اے لوگو تم بھی درود و سلام کا نذرانہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کرو۔ تو کوئی بھی عمل دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ اے ایمان والو میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم فرمایا نماز کا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں تم بھی قرآن پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ اللہ بھی قرآن پڑھتا ہے تم بھی قرآن پڑھو، یا اللہ نے فرمایا ہو کہ میں بھی روزے رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو، نہیں، دنیا میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ لیکن درود و سلام ایسا عمل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں درود و سلام پڑھا کرو
میں رب العالمین بھی درود بھیجتا ہوں اپنے نبی کا. ایسا عظیم عمل ہے تو ہمیں اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بیوم القیامۃ اکثرهم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجنے والے ہوں. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ اکثر ولیہ من الصلاۃ فیہ. اے لوگو تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے جمعہ کے دن مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، کیونکہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو ہم جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک صحابی رسول نے پھر سوال کیا. وہ سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک وقد حرمنا. یا رسول اللہ آپ پر ہمارا درود و سلام کیسے پیش کیا جائے گا جب آپ قبر شریف میں چلے جائیں گے؟ حالانکہ آپ کو جس طرح عام لوگ جس طرح ان کے وجود جو ہے وہ مٹی میں مل جاتے ہیں تو آپ کا بھی اس طرح ہو جائے گا. کیونکہ صحابہ کرام کی عقیدے کی اصلاح ابھی تک سرکار نے اس معاملے میں نہیں فرمائی تھی. صحابی رسول نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ آپ تو جب قبر میں جائیں گے تو جس طرح دوسرے لوگوں کے نشانات مٹ جاتے ہیں تو آپ کے بھی اس طرح ہو جائیں گے، تو آپ پر درود و سلام کس طرح پیش کیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلیغ اے پیارے صحابی تم نے صحیح بات نہیں کی، بلکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اے میرے صحابی اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھا سکے. جس طرح باقی چیزیں حرام ہیں زمین پر، اسی طرح اللہ نے اس چیز کو بھی حرام کیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی. آگے ابن ماجہ کی روایت میں یہ اضافی الفاظ بھی ہیں، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رزق بھی ملتا ہے. اسی طرح ہمارا درود و سلام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا رہے گا، اس لیے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام کرا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، راغما انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ. اس بندے کی عزت خاک میں مل جائے جس کے سامنے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا لیکن اس نے اس پر درود نہیں پڑھا. حضور کا نام سنا اور درود نہ پڑھا. حضور نے فرمایا کہ اس کی عزت کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتی. عزت اسی کی ہوگی کہ جب نام مصطفیٰ آئے گا تو اس کی زبان پر درود و سلام کے ذریعے جاری ہو جائے گا. آگے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے. یہ حدیث پاک بڑی ایمان افروز ہے، عقیدہ اہل سنت پر بھی یہ دلالت کرتی ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا. اے لوگوں میری قبر کو عید نہ بنا لیں. اے لوگوں میری قبر کو عید نہ بنا لیں. یہاں پر لوگ عید کا معنی یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر رش نہ کرنا، یہ معنی کرتے ہیں. یہ اگرچہ شارحین حدیث کے مطابق نہیں ہے. شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حضور کا مطلب یہ ہے لا تجعلوا قبری عیدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں میری قبر پر عید کے عید نہ آنا کہ تھوڑا آنا، بلکہ میری قبر پر زیادہ آنا حاضر دینے جیسے. شرح طیبی کے اندر مشکاہ شریف کی شرح ہے، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی شرح فرمائی کہ حضور کے فرمانے کا مطلب یہ ہے اے لوگوں عید کے عید نہ آنا. جس طرح ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ عید کا چند، عید کے چاند مت بن جانا کہ عید کے عید آنا، بلکہ کثرت کے ساتھ میری قبر پر حاضری دینا، کیونکہ میری قبر پر حاضری دو گے تو اللہ تعالیٰ کی میری شفاعت قیامت کے دن تک تمہارے اوپر حلال ہو جائے گی. لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنا دینا. مطلب یہ ہے میری قبر پر زیادہ حاضری دینے کی کوشش کرنا. پھر فرمایا وصلوا علیہ، مجھ پر درود و سلام پڑھنا. صلو علیہ، مجھ پر درود پڑھنا. فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، کیونکہ تمہارا درود جہاں بھی تم ہوتے ہو میرے اوپر میری بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. ہاں یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارا درود جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی تم درود پڑھ رہے ہو، تمہارا درود میری بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. پھر ابو داؤد شریف کی اور روایت ہے صحیح سند کے ساتھ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کوئی بندہ بھی جب سلام پڑھتا ہے، پہلے درود کی بات ہو گئی، اب سلام کی بات، اسی لیے میں نے حدیثوں کا ترجمہ اکثر حدیثوں کا درود و سلام کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ تحقیق سے یہی بات ثابت ہے کہ جس طرح درود حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اسی طرح سلام بھی پہنچتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علیہ، کوئی بندہ بھی جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے مگر یہ کہ میرا رب مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے، حتیٰ ارد علیہ السلام، میری روح میرے جسم میں آتی ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ یہاں پر ایک جو ہے وہ شبہ ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں، مثلا میں نے درود و سلام پڑھا حضور کی بارگاہ میں، حضور کی روح واپس لوٹ آئی، تو پھر جسم سے نکل گئی، پھر کسی اور غلام نے درود پڑھا، پھر آ گئی، پھر واپس لوٹ گئی، پھر کسی تیسرے غلام نے درود و سلام پڑھا تو پھر واپس لوٹ آئی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم سے نکل رہی ہے اور پھر داخل ہو رہی ہے، پھر نکل رہی ہے پھر داخل ہو رہی ہے، یہ ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رزق عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق بھی عطا فرمایا اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ آپ اگر اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، آپ کے دروازے پر دستک ہوئی، آپ گئے، وہاں پر ایک سوالی کھڑا تھا، اس نے آپ سے سوال کیا کہ مجھے اللہ کے نام میں کچھ دے دو، اور واقعی وہ مستحق تھا، آپ نے کچھ دے دیا، پھر واپس آ گیا اپنے گھر میں بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی تو پھر آپ نے کچھ نہ کچھ دیا، اگر وہ مستحق تھا پھر آپ بیٹھ گئے، تو جس طرح آپ کا آنا جانا لگا رہا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ آپ نکلے تو وہاں پر سوالیوں کی ایک لمبی لائن اور قطار لگی ہوئی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آئیں گے اور ایک کو دیں گے پھر چلے جائیں گے، ایک کو دیں گے پھر چلے جائیں گے، پھر آپ دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، گھر سے ایک دفعہ جائیں گے، جتنا بھی مال آپ کا ہوگا سب دروازے پر رکھ دیں گے، دروازے سے پھر گھر کی طرف آئے جائیں گے نہیں، بلکہ اسی جگہ کھڑے ہو کر سارے سوالیوں کو عطا فرمائیں گے، پھر گھر واپس آئیں گے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو جسم میں واپس آتی ہے، پھر ایک غلام کے سلام کا جواب دیتی ہے، تو اب واپس تو تب جائے جب ایک سلام غلام پڑھے تو اور سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے والا غلام موجود نہ ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا وقفہ ہوگا تو پھر تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور کی روح واپس آئے اور پھر سلام کا جواب دے کر پھر واپس چلی جائے، اب تو سلام پڑھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن جب حضور کی روح اپنے جسم اقدس میں تشریف لائی، ایک سلام آیا، ابھی جسم میں موجود تھی کہ دوسرے غلام نے سلام پیش کر دیا، پھر ابھی جسم میں موجود تھی کہ تیسرے غلام نے سلام پیش کر دیا، 14 صدیاں ہونے سے زائد ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر منور میں تشریف فرماتے ہوئے، آج تک ایسا ایک لمحہ نہیں آیا کہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ السلام کے نذرانے نہ پیش کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روح ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم میں لوٹا دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے سلاموں کا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ جو بات میں نے عرض کی ہے اس کی تائید حضرت علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے حیات انبیاء پر، الحاضر الفتاوی، 80 فتاوی ہیں، ان میں سے ایک حیات انبیاء پر ہے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں اللہ رد اللہ علیہ روحی، اس کے بعد اللہ سے پہلے، اللہ کے بعد ردہ کے پہلے قد کا لفظ معروف ہے، تقدیر عبارت اس طرح اللہ وقد رد اللہ علیہ روحی، اے میرے غلاموں تم مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہنا، کیونکہ میرا رب میری روح ہمیشہ کے لیے میرے سامنے لوٹا دے گا، تمہارا جب بھی سلام میری بارگاہ میں پہنچے گا میں تمہارے سلام کا جواب دے گا۔ اس لیے ویسے بھی درود و سلام پڑھنے کی فضیلت ہے، جس طرح کے 10 رحمتوں کا بھی ذکر ہوا، لیکن جب یہ غلام کو پتہ چل جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا درود سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، تو پھر غلام کو مزید شوق کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ تو آخر میں 2-3 حدیثیں اس موضوع پر کہ جو محروم ہیں اس دولت سے، تو یہ حدیث پاک سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس نعمت سے بالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل اور کنجوس ہے
کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور اس پر درود و سلام نہ پڑے۔ تو اس طرح ایک بندہ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو سنا، سامع رسول اللہ رجلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو سنا، یدعو فی صلاتہ، اس نے اپنی نماز میں دعا مانگی، اپنے نماز کے اندر دعا مانگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا، لم یمجد اللہ تعالی، اس نے اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان نہیں کی، ولم یصلی علی النبی، اور اللہ کے نبی پر درود بھی نہیں پڑا۔ مطلب کیا ہے؟ درود دعا مانگنا شروع کر دے، جو حاجت تھی دل میں اللہ سے مانگنی شروع کر دے، لیکن اللہ کی بزرگی بھی بیان نہیں کی اور حضور پر درود بھی نہیں پڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجل ھذا، اس بندے نے جلدی کر دی، اس بندے نے جلدی کر دی، ثم دعا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوڑی دیر بعد بلا دیا، فقال له او لغیرہ، یہ راوی کو شک ہے کہ حضور نے اسی کو کہا یا اس کے علاوہ کسی اور شخص کو کہا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اذا صلی احدکم فلیبتدأ بتحمید ربہ سبحانہ والثناء علیہ ثم یصلی علی النبی ثم یدعو بعد بما شاء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے ایک بندہ نماز ادا کر لے، نماز ادا کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، پھر اللہ کی ثنا بیان کرے، پھر مجھ پر درود پڑھے، پھر جو دل میں آئے دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایسی عظیم جو ہے وہ عظیم نعمت ہے، ایسا عظیم وظیفہ ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا پسند ہے۔ اور درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ ہماری جو محافل ہوتی ہیں وہ بھی درود و سلام کے وظیفے کے بغیر خالی نہیں ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی محفل ہوتی ہے جب ہم بیٹھتے ہیں، چاہے دنیا کی محفل ہو یا دین کی محفل ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس محفل میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور میری ذات پر درود و سلام نہ ہو تو وہ ایک ناکام محفل ہے، وہ حسرت بھری محفل ہے، اس کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی محفل سجائیں، جب بیٹھیں محفل کی شروع میں، محفل کے درمیان میں یا محفل کے آخر میں اللہ اکبر کا ذکر کر دیں، استغفر اللہ کا ذکر کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دیں، اور ایک دفعہ درود و سلام۔ جب بھی بیٹھیں 10 منٹ کی محفل ہو، 20 گھنٹے کی محفل ہو، جتنی بھی محفل ہو، اس کے اندر اللہ کا ذکر بھی کریں اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھیں، تاکہ ہماری محفل دین والی کی برکت سے خالی نہ ہو اور دنیا والی محفل بھی ہماری برکت سے خالی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں کو درود و سلام کی اجازت عطا فرمائے، اور جو ہم یہاں پر پڑھتے پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ پڑھنے کی دل لگی کے ساتھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا